بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 جولائی ہے۔ آج سے 2 سال قبل مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے لیے آج یوم سیاہ منانے کا دن تھا۔ آج اس کو یوم سیاہ منانا چاہیے تھا، لیکن اس کی طرف سے اور دیگر پارٹیوں کی طرف سے 25 جولائی کو یوم سیاہ منایا گیا۔ اس روز انتخابات میں تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی اور باقی تمام جماعتیں پٹ کر رہ گئی تھیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو 2 سال قبل 28 جولائی 2018 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے نااہل قرار دیا۔ ان کی نااہلیت کا فیصلہ سامنے آیا تو میاں نواز شریف استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے۔ اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل ہوا۔ ہم لوہے کے چنے ہیں یہ کہنے والے کہیں نظر نہیں آئے۔ جب تک ان کی حکومت رہی اس دوران تو ہنگامہ آرائی ضرور کرتے رہے، لیکن حکومت کے خاتمے کے بعد ہر طرف سکون تھا۔ کوئی کسی قسم کی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی، کوئی ہلا گلا نہیں ہوا۔ اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے مسلم لیگ نون پانی کی جھاگ کی طرح، بلبلے کی طرح بیٹھ گئی۔ 25 جولائی کو جہاں مسلم لیگ نون کی طرف سے یوم سیاہ منایا گیا، وہیں تحریک انصاف کی طرف سے یوم تشکر منایا گیا۔ آج 28 جولائی کو تحریک انصاف کی طرف سے یوم نجات منانے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ پاناما کیس وہی سپریم کورٹ میں لے کے گئی اور اسی کے کیس میں میاں نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ ہوا اور پاکستان کی سیاسی تاریخ بدل کر رہ گئی۔ 28 جولائی 2017 کے فیصلے کے حوالے سے آج بالکل میڈیا میں خاموشی ہے۔ اخبارات میں ایک خبر بھی اس حوالے سے شائع نہیں کی گئی۔ میڈیا میں ٹی وی چینلز پر اس موضوع کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف کو 5 ججوں نے 28 جولائی کو نااہل قرار دیا۔ اس سے قبل 20 اپریل کا جو فیصلہ آیا اس میں 5 میں سے 3 ججوں نے میاں نواز شریف کی مزید تحقیقات کے لیے کیس نیب کے حوالے کرنے کا فیصلہ دیا تھا، جبکہ 2 ججوں نے، جن میں سے آج کے چیف جسٹس کھوسہ آصف سعید خان کھوسہ اور ان کے بعد آنے والے دوسرے چیف جسٹس جو ان کے بعد چیف جسٹس بنیں گے، گلزار، ان 2 نے میاں نواز شریف کو اسی موقع پر 20 اپریل کو ہی فارغ کر دیا تھا۔ کہا گیا کہ یہ نااہل ثابت ہو چکے ہیں، لیکن دیگر 3 ججوں کی رائے ان کے اوپر حاوی آ گئی۔ 2-3 کے حساب سے فیصلہ تھا، تو یہی پھر فیصلہ متفقہ طور پہ کیا گیا کہ معاملہ JIT کے حوالے کر دیا جائے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے طاقتور JIT تھی، جس میں IB تو عموماً JITs میں شامل ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ اس میں ISI کو اور ملٹری انٹیلیجنس کو MI کو شامل کیا گیا۔ ان کی وساطت سے میاں نواز شریف کے حوالے سے وہ ثبوت سامنے آئے جو عموماً جن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ سامنے آ سکیں، کیونکہ ان کے نیب کے چیئرمین قمر زمان چودھری تھے، وہ میاں نواز شریف کے کمیوں جیسا کردار ادا کر رہے تھے۔ باقی اداروں نے بھی، اسٹیٹ بینک نے اور دوسرے FIR نے، FBR نے، ان سب نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ ہم وزیر اعظم کے بارے میں، وزیر اعظم کے خلاف انکوائری نہیں کر سکتے۔ بہرحال JIT پاتال میں جا کے ایسے ثبوت ڈھونڈ کے لے آئی جس کی بنا پر میاں نواز شریف کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑا۔ میاں نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ ان کے اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت ہوتے ہوئے تنخواہ کے حوالے سے، تنخواہ جو قانون کے مطابق جیسے کسی بندے کی تنخواہ تعین کیا جاتا ہے، تنخواہ کا کسی بھی وہ محکمے میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، وہ اس کے اثاثوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ میاں نواز شریف نے اس تنخواہ کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اپنے اثاثوں میں چھپانے کی کوشش کی، یا جان بوجھ کے چھپانے کی کوشش کی، یا سہون ان سے رہ گیا۔
غالب امکان یہی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے شاید یہ چیز نہیں لانا چاہتے تھے کہ نواز شریف کہیں ملازمت بھی کر رہے ہیں، اور کہاں کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی کمپنی کے ملازم ہیں، تو اس سے زیادہ ان کی سوبکی ہونے کا امکان تھا، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو سپریم کورٹ کی نظر میں یہی تھا کہ میاں نواز شریف نے اپنے اثاثے یہ جان بوجھ کر چھپائے ہیں۔ میاں نواز شریف اب تک کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اس تنخواہ پہ نااہل قرار دیا گیا جو میں نے وصول ہی نہیں کی تھی، حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی وہ تنخواہ جو مقرر کر دی گئی، ایک اثاثہ ان کا تھا، وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو قوم آج بھولی ہوئی ہے، 2 سال بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہے یہ فیصلہ آیا تھا۔ دیگر حوالوں سے تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑا کچھ میڈیا میں آ رہا ہے، لیکن اس فیصلے کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا ہے یا بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ لیکن قوم کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ حقائق حقائق ہی ہیں، حقیقت حقیقت ہی ہے کہ میاں نواز شریف آج سے 2 سال قبل نااہل ہوئے تھے، اور ان کی نااہلی کن وجوہات کی بنا پر تھی، انہی وجوہات کی بنا پر تھی جس کے سبب آج وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔